السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں انتہائی اہم گزارشات کے ساتھ. ناظرین، 29 فروری کو طالبان اور امریکہ درمیان جو امن معاہدہ ہوا، اسی روز 29 فروری کے دن ایک اور بھی سازشی کھیل بڑی خاموشی سے رچایا گیا، جس کے نتائج آج سامنے آئے ہیں. یہ سارا ابھی جو کچھ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ سب بھی طالبان کی انٹیلیجنس نے ہی لوکیٹ کیا، اور بنیادی کردار اس میں آپ کے اپنے جو ISI کے لوگ ہیں انہوں نے ادا کیا. 29 تاریخ کی صبح قریب 9 بجے کابل کے ایئرپورٹ پہ ایران سے اڑنے والا ایک پرائیویٹ ٹائپ کا سرکاری قسم کا جو جہاز ہوتے ہیں وہ لینڈ کیا. اس جہاز کو بالکل بگرام ایئرپورٹ کے جو بھی کابل کا بگرام ایئرپورٹ کے ایک بالکل کونے میں اس کو روکا گیا، جہاں سیڑھی لگائی گئی اور اس کے ساتھ ایک کالے شیشوں والی بڑی گاڑی جا کے کھڑی ہوئی. اس میں سے 4 پراسرار کردار نکلے، گاڑی میں بیٹھے، گاڑی چلی گئی. کیونکہ اس منصوبے کا صرف NDT کو یعنی ایران جو افغانستان کی جو انٹیلیجنس ہے اس کو علم تھا یا را کو علم تھا، تو وہ لوگ بڑے چوکس تھے. یہ جناب جو 4 پراسرار کردار تھے یہ خاموشی سے گئے ہیں اور جا کے انہوں صدارتی محل میں اشرف غنی کو ملاقات کرنا اور بات ہے بریفنگ دی جاتی ہے اپنے ملازموں کو. انہوں نے اپنے ملازم کو بریفنگ دی کہ بھی ہم نے یہ تہران میں بیٹھ کے طے کیا ہے. گزشتہ 3 دن سے ذرائع اصرار کرتے ہیں کہ یہ ساری منصوبہ بندی دراصل اجیت ڈوال میں جو انڈیا کا سیکورٹی ایڈوائزر ہے اور انڈیا کا یہ سمجھیے کہ ماسٹر سپائی بھی ہے کی، اور یہ بندہ ان لوگوں کو وہ بندہ تہران سے الگ ہو گیا، جبکہ کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ان 4 کرداروں میں شامل تھا. بہرحال ان میں ایک جو کردار ہے وہ ایران کی وزارت خارجہ کا بھی تھا یا انٹیلیجنس کا بھی تھا. ان لوگوں نے اپنی بات چیت مکمل کی اور یہ اس وقت تک منتظر رہے جب تک کہ باقاعدہ جو دستخط ہونے کے بعد جو اس کا متن تھا معاہدے کا وہ منظر عام پر نہیں آیا. جب وہ منظر عام پر آ گیا تو شام کو یہ لوگ اسی طرح پراسرار طریقے سے رخصت ہو گئے، اور اگلے دن صبح اشرف غنی نے ایک بیان جاری کر دیا کہ وہ اس معاہدے میں جو بڑی شک ہے یعنی طالبان 5000 قیدیوں کو رہا کرنا، وہ اس سے انکار کرتا ہے، وہ یہ ایسا نہیں کرے گا. ظاہر ہے اس بیچارے کی اپنی کیا اوقات ہے. یہ جو لوگ آئے تھے جو ان کا منصوبہ تھا اس کے تحت اس نے بیان جاری کیا. اسی طرح ایران کی طرف سے یہ بیان جاری ہوا ہے کہ وہ اس معاہدے کو تسلیم نہیں، یعنی طالبان اور امریکہ کے درمیان امارت اسلامیہ اور امریکہ کے درمیان ہونے والے اس معاہدے کو تسلیم نہیں کرتا. پلے نہیں تیلا دے کر دی پھرا میلا میلا. اللہ کے بندو، طالبان کی حکومت تھی 1999 میں، امریکہ نے حملہ کیا. طالبان کے ساتھ امریکہ کی جنگ چل رہی تھی 19 سال سے 20 سال سے 19 سال کی جنگ میں بالآخر طالبان نے امریکہ کو زیر کر لیا. ظاہر ہر جنگ کا فیصلہ ٹیبل پر ہی ہوتا ہے جا کے، جہاں ہمارا امریکہ تو پچھلے 5 سال سے یہ لڑے لے رہا تھا کہ میری جان چھڑواؤ، لیکن طالبان کا یہ کہنا تھا کہ معاہدہ وہ امارت اسلامیہ سے کرے، وہ کسی افغان جعلی حکومت کو کسی اور اس کو فریق کو نہیں مانتا. وہ معاہدہ صرف امارت اسلامیہ سے کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے وہ امارت اسلامیہ افغانستان اور امریکہ کے درمیان ہوا ہے. صرف طالبان انٹرا افغان ڈائلاگ پر مانے ہیں کہ جو اس کے اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو وہاں بٹھا لیا جائے. ایران کو یہ خارج کیوں ہوئی ہے مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی. اس نے شاید اس کو بھی یمن سمجھ لیا ہے یا یہ طالبان کو سعودی عرب سمجھ لیا ہے. دیکھیے آپ کو میرے نقطہ نظر کا پتہ ہے، میں تو کسی کو معافی نہیں دیتا. میں نے سعودی عرب سے متعلق جو میرے خیالات ہیں آپ جانتے ہیں. مجھے امید تھی کہ ایران اس مسئلے پر دانش مندی کا مظاہرہ کرے گا، لیکن وہ انڈیا کے ہاتھوں میں ایک کٹھ پتلی بن کر
جو یہ بندروں والا ناچ ناچنے لگا ہے یہ اس کے لیے بڑا تباہ کن ہوگا. وہ اس بات کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ یہ دوسرے ممالک ہیں جہاں وہ شیعہ آبادی کو اشتعال دلا کے اپنا الو سیدھا کر لیتا ہے. ادھر ایسا نہیں ہوگا. یہ قبائلی معاشرہ ہے. یہاں کوئی بات جو ہے نا وہ اس طرح انفرادی سطح پہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر نہیں کی جا سکتی. بہتر یہ تھا کہ وہ گڈ ول جیسچر دیتا, طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات کا اظہار کرتا اور اس پہ خوش ہوتا جس طرح کا کردار پاکستان نے ادا کیا. اگر ایسی بات ہوتی تو سب سے پہلے پاکستان کو یہ حق تھا کہ وہ اس پہ کوئی رائے دے, کیونکہ اس کا سب سے بڑا فریق تو طالبان کے بعد پاکستان ہے. پاکستان کی مدد سے امریکہ نے یہ مذاکرات مکمل کرے. پومپیو نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے اور پاکستان نے طالبان کو مذاکرات پہ لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے, جس کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے. آپ ایران کے بیان کے بعد آپ کو پتہ ہے کس سختی سے پھر امریکنوں نے کہا کہ وہ اتنی بڑی فوج لے کر آئیں گے نا کہ دنیا پھر دیکھے گی یہ تماشا. تو ہماری تو یہ درخواست ہے ایران سے کہ وہ انڈیا کے ہاتھوں کھیلنے کے بجائے اپنا دماغ استعمال کریں, اور پاکستانیوں نے جو ان کے ساتھ بہت سافٹ کارنر کا دکھایا ہوا ہے نا, وہ یہ نہ سمجھیں گے ادھر بھی کوئی اس طرح کے بیوقوف گدھے نہیں بیٹھے کہ وہ آخر تک ایسے ہی آپ کو, نہ کوئی ہماری آپ سے ایسی کوئی رشتہ داری ہے, نہ آپ نے کبھی ہمیں معاف کیا ہے. پچھلے 2 سال کی صرف سرحدی خلاف ورزیوں کا جائزہ لے لیا جائے جو پاکستان کے علاقوں کے اندر گھس گھس کر آپ نے لوگوں کو مارا ہے, اور جس میں شدید احتجاج بھی ہوتا رہا. پاکستان کو بہت شدت پسند پارٹیوں سے اس کا سامنا بھی ہے. آپ کی محبت میں ہم ایک حد تک ہی جا سکتے ہیں. برادران, عقل کریں, دماغ سے کام لیں اور یہ سازشوں کا شکار نہ ہوں. اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ ابھی تک آپ نے وہ جو کلبھوشن والی پالیسی ہے وہ نہیں چھوڑی, اور ابھی تک جو آپ نے تہران میں اڈا دیا ہوا ہے جو راہ کو, وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوگا. انڈیا کی تو ماں مر گئی ہے. وہ تو سب سے بڑا جو اس کے یہاں 21 قونصلیٹ تھے جو بیٹھ کر جو وہ تربیتی مرکز تھے راہ کے, جہاں سے وہ پاکستان کے خلاف آپریٹ کرتے تھے بلوچستان میں, پاکستان میں تباہی لائے ہوئے تھے. اس کی تو ایسی تیسی ہو گئی, اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا. اب آپ نے اس نے آپ کو پھر استعمال کیا ہے. آپ صرف مطلب یہ سنی دشمن میں سب کچھ کرتے رہیں گے, یہ کام نہ کریں. آپ نے اپنی تاریخ کا اگر ایسا کیا تو بدترین فیصلہ کریں گے. ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان ہاتھ باندھ کے بیٹھا رہے گا. اس مرتبہ پاکستان کی ریٹیلیشن بڑی خونخوار ہوگی, میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ خدا کر کے ہمیں موقع ملا کہ ہمارا ایک بارڈر بند ہوا ہے تو ہم انڈیا کو جو ہے وہ ڈھنگ سے اس کی اوقات دکھا سکیں ادھر یہ کشمیر کے محاذ پر. لیکن آپ دوبارہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو پھر انڈیا کو گھسیڑ کے وہاں پہ دوبارہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ تماشا بندر کا لگا رہے اور وہ پھر پاکستان کو وہاں انوالو کریں. اس کا مطلب یہ آپ کا بیان جو ہے وہ اب افغانوں کے خلاف تو کم ہوگا, طالبان کے خلاف کم ہوگا. آپ نے پاکستان کے خلاف یہ بیان دیا, آپ نے پاکستان کی سیکورٹی کو چیلنج کیا. کل کو پاکستان کہہ سکتا ہے کہ آپ کیوں اس کا بزید ہیں یہاں پہ انڈیا کو گھسانے پہ. اس نے آپ کو ایک الو بنا کے آگے کیا ہوا, آپ کو سمجھیے اس بات کی نہیں آ رہی. میری پاکستان میں رہنے والے تمام پاکستانیوں سے درخواست ہے, وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں, کہ خدا کے لیے پہلے آپ پاکستانی بنیں. ایران کا پاکستان کا مسئلہ کیا ہے, اس کا فیصلہ پاکستان ایران کی حکومتیں کریں گی, آپ نہ کریں. میں اور آپ یہ حق نہیں رکھتے کہ ہم سعودی عرب کا, ایران کا, امریکہ کا اس کا فیصلہ کریں. ہاں, ملک کے اندر جو آپ کو شکایت ہو, ملک سے جو شکایت ہو, اپنی فوج سے, اپنے لوگوں سے, اپنی پولیس سے, اس پہ تو آپ بات کریں. لیکن یہ نہ کریں کہ اگر ایران میں کچھ ہو گیا تو آپ یہاں اسلام آباد میں جلوس نکالنا شروع کر دیں. اس طرح تو پھر جو دوسرے ہیں وہ بھی متحرک ہوں گے. اس کا مطلب پھر آپ دہشت گردی کو ہوا دے رہے ہیں. یہاں پہ معاملات کو اگر قدرت نے موقع دیا ہے نا یہ 20 سال کے بعد اس طرح سنبھلنے کا, تو پاکستان اس کو ہاتھ سے نہیں نکلنے دے گا, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور آپ یہ نہ سمجھنا کہ اگر عمران خان نے یا جنرل باجوہ نے یا جنرل راحیل نے آپ کے دورے کر کے آپ کو اپنے بھائی سمجھ کے سمجھانے کی کوشش کی ہے تو وہ آپ سے ڈر گئے ہیں. اور آپ جانتے ہیں اپنی اوقات کو, پتہ ہے نا. ایک سے جھڑپ ہوئی تھی اور وہ بھی پاکستان آرمی کے ساتھ نہیں ہوئی تھی, لیوی کے ساتھ ہوئی تھی, جو پاکستان کی ایک چھوٹی سی پولیس ٹائپ کی آرگنائزیشن ہے. یہ کام نہ کریں. پاکستان نے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دی ہیں, اربوں ڈالروں کا نقصان اٹھایا ہے,
اب ہم اس کا ضائع نہیں جانے دیں گے کہ آپ کو یہ صرف اسلامی برادر ملک سمجھ کے تو یہ رہ دیں گے، یہ سازشوں کا حصہ نہ بنے۔ اس میں آپ کی بھی خیر ہے، ہماری بھی خیر ہے، اس خطے کی بھی خیر ہے۔ اگر آپ بزید ہیں اس پہ یہ کرنے پہ تو پھر اس کے کانسیکوینسز کے لیے آپ تیار رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین، یہ میرا آفیشیل چینل، آپ سے درخواست ہے اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اگر میرے خیالات سے اتفاق رکھیں تو سچ کے سفر میں میرا ساتھ دیں۔ آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا میرے لیے سوائے پاکستان کے کوئی ملک اہمیت نہیں رکھتا۔ آپ کا بہت شکریہ۔